تو جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کوئی آئینی اور سیاسی بحران موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین ان تمام صورتحال کا بڑا جامع جواب دیتا ہے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دنوں کے اندر جہاں اسمبلی ٹوٹے گی 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے۔ سارا مسئلہ صرف یہ ہوا ہے کہ اس وقت کی ایک ایسی حکومت ہم پہ مسلط ہے جو آئین کو روند کر، اپنے حلف کو روند کر، آئین کے اوپر عمل درآمد کے بجائے عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتی ہے۔ اور یہ سارا جو بحران ہے یہ اس حکومت کے رویے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم بڑا واضح طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں ایک ہی کرائسس ہے، اور وہ کرائسس یہ ہے کہ یہ حکومت اقتدار چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور عوام کے سامنے خود کو پیش کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو فاشزم پاکستان کے اوپر مسلط ہے، یہ اس کی جو نمائندگی ہو رہی ہے اس وقت، اس کی وجہ سے پاکستان کے تمام بحرانوں کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت پاکستان کے آئین پر عمل نہیں کر رہی۔ آج جو معاشی صورتحال جس کا ہمیں سامنا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار فوڈ رائٹس ہو رہے ہیں، 20 سے زیادہ لوگ پاکستان میں آٹا لینے کی قطاروں میں لگ کے اپنی زندگی کھو بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو بحران ہے، ملیں بند ہو رہی ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، 8 لاکھ سے زیادہ نوجوان پاکستان سے باہر چلا گیا ہے۔ یہ جو تمام بحران ہیں یہ ایک نقطے پہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہونا۔ اور الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور اب ایک بہت بڑا آئینی بحران یہ حکومت جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ اس آئینی بحران کے کئی زاویے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا آئین 2 بنیادی پلرز کے اوپر کھڑا ہے۔ پہلا ہمارے آئین کا جو ستون ہے وہ یہ ہے کہ سوورینٹی بلانگز ٹو اللہ المائٹی، یعنی جو پاکستان کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ہم نے اسلام کے نام کے اوپر یہ ملک حاصل کیا۔ اور اس کا جو دوسرا پلر ہے، اس کا جو دوسرا ستون ہے وہ یہ ہے chosen representative of people of Pakistan will exercise this authority under the limitations prescribed by Allah Almighty۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے منتخب نمائندے یہ حق استعمال کریں گے۔ ہمارا آئین اس کے علاوہ کوئی پوزیشن انویزیج ہی نہیں کرتا، تصور ہی نہیں کرتا۔ ہمارے آئین کی صرف یہ تصور ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت منتخب لوگ کریں گے، اور اگر یہ حصہ نکال دیا جائے آئین سے تو پوری ریاست نیچے گر جاتی ہے، پورا آئین نیچے گر جاتا ہے۔ اور یہ بنیادی مسئلہ ہے جو یہ حکومت کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس ملک میں عوام سے رائٹ آف ووٹ چھیننا چاہتے ہیں، ووٹ کا حق ہی چھین لینا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارے جو معاشی حقوق سلب کیے، پھر انہوں نے ہمارے پولیٹیکل رائٹس سلب کیے، اور اب ایک جو ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم اپنے حکمران منتخب کریں گے، یہ اب ہم سے وہ حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو ہر صورت میں 90 دنوں میں الیکشن ہونے تھے، اس حکومت نے نہیں کروائے۔ ایک نگران حکومت لگائی گئی ہے، نگران حکومت میں پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی نگران حکومت 90 دنوں کے لیے لگتی ہے۔ اس سے زیادہ ہمارا آئین تصور ہی نہیں کرتا نگران حکومت کا۔ لہذا پنجاب کے کیس میں 22 اپریل کو اور خیبر پختونخوا کے کیس میں تقریباً 1 ہفتے کے اس کے بعد، یعنی کہ 27-28 اپریل کو نگران حکومتیں شیل سیز ٹو ایگزسٹ، ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے آئین میں کوئی جواب نہیں، کیونکہ آئین سمجھتا ہے 90 دنوں میں ہر حالت میں منتخب لوگوں کو آپ جو ہے وہ اقتدار دیں۔ لہذا یہ جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، جو نامزد ہوئے ہیں، اور بہت سو نے تو کہا جا رہا ہے کہ وزارتیں خریدی ہیں۔ پنجاب میں تو بڑا سمپل ایلیگیشن ہے
वजीरों के ऊपर कि यहाँ पे तो वजारतें खरीदी गई हैं बाकायदा। ये लोग 22 अप्रैल के बाद कोई चेक साइन नहीं कर सकेंगे, ये लोग कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म जारी नहीं कर सकेंगे, और इसका मतलब ये होगा कि ये हुकूमतें स्टैंड स्टिल हो जाएंगी और जो कोई करेगा वो अपने रिस्क के ऊपर करेगा। चौधरी एतजाज अहसन साहब जैसे जो जयद कानूनदान हैं और उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, वो इसके ऊपर वाज़ेह हैं। वो कहते हैं कि अगर 22 अप्रैल के बाद किसी वजीर ने कोई कागज साइन किया, अपने ऑफिस गए, उन्होंने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज की, तो वो अपने आप को आर्टिकल 6 को लायबल करेंगे। ये इतना ही बड़ा जुर्म करेंगे जितना मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। मार्शल लॉ लगाना सीधा सीधा आर्टिकल 6 है, और ये जो लोग हैं वो जो अगर वो जाके ये करेंगे वो भी सीधा सीधा आर्टिकल 6 को हिट करेंगे। तो आज मैंने ये कहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस अरसाल करें और नई निगरान हुकूमतों के लिए मुशावरत का आगाज किया जाए, क्योंकि ये हुकूमतें अप्रैल एंड के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट, और पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल के बाद दे विल सीज टू एग्जिस्ट। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आज पार्लियामान ने एक मज़हका खेज करारदाद मंजूर की है। इस हफ्ते में अगर आप मैं जो हमारे इस्लामाबाद में दोस्त हैं जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कंप्रीहेंसिव चार्ट हमारे सामने लेके आएं। इस हफ्ते में जो 10 सेशन या जितने 10 दिनों में जितने इजलास हुए उनमें कितने अरकान असम्बली ने शिरकत की। कल के इजलास में 4 लोग शामिल थे, उससे पहले एक दिन इजलास हुआ उसमें 8 लोग शामिल थे। आज जो रेजोल्यूशन पास हुई है ये आपके सामने है, वो 42 लोगों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं। ये जो ऐवान है ये 372 का ऐवान, 372 में से 42 लोगों ने ये रेजोल्यूशन जो है वो पास की। अब आप मुझे बताइए ये जो 42 लोग हैं, इससे ये एक सीक्वेंस है, ये एक हमें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कर रही है हुकूमत, ये क्या कर रही है? हुकूमत बताना चाहती है जी हम आप सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, चूंकि हम जुल्म और जबर के साथ पाकिस्तान में हुकूमत कर सकते हैं, लिहाजा हम हुकूमत करते रहेंगे। बुनियादी झगड़ा तो हुकूमत से यही है हमारा, और तो कोई झगड़ा नहीं। अब देखिए इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर लॉ मिनिस्टर ने और अटॉर्नी जनरल ने एतराज किया। उस एतराज के बाद ये कैबिनेट में लेके आए। कैबिनेट के अंदर इन्होंने एक जो है वो प्रोक्लेमेशन जारी की, एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को मुस्तरद करते हैं। आज से पहले कभी किसी कैबिनेट ने इस कदर गैर जिम्मेदाराना, इस कदर सिडिशियस और इस कदर अहमकाना एलामिया जारी नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान का आइन एक सेपरेशन ऑफ पावर्स की यानी तकसीम इख्तियारात के फॉर्मूले के ऊपर कायम है। तकसीम इख्तियारात का फॉर्मूला क्या है? पार्लियामेंट का एक अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है, और तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक दूसरे को के जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हमारे आइन का आर्टिकल 68 भी यही कहता है कि आप फौज के ऊपर और जजेस के कंडक्ट के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे। अच्छा, अब जब इन्होंने ये रेजोल्यूशन वहां पे एलामिया जारी किया, एलामिया के बाद मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि ये वुज़रा जिन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको मुस्तरद करते हैं, वो आर्टिकल 204, आर्टिकल 190 और आर्टिकल 2A पाकिस्तान के आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं और इन आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी में हुए हैं। तो हमने कहा कि जी आप हमें नाम दे दें कि कौन कौन से वजीर थे जो कि इस एलामिया जारी करने में शामिल थे। सारे वजीरों ने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो शामिल ही नहीं थे।
جن وزیروں سے ہم نے ان کے آفس سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ بھائی جان آپ کے نام سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ ہمیں بتائیں آپ نے یہ اعلامیہ جاری کیا ہے؟ اور بلاول بھٹو کے آفس نے کہا جی وہ تو انہوں نے تو میٹنگ اٹینڈ نہیں کی۔ اسی طرح سے جو شہری رحمان ہیں انہوں نے کہا ہم نے میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے اعلامیہ سے۔ سارے وزیر بھاگ گئے۔ پھر آج فاروق حبیب نے سیکرٹری کیبنٹ کو یہ خط لکھا ہے اور ان سے یہ پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیے کہ اس وقت جو اجلاس تھا اس میں کتنے وزراء شامل ہوئے تھے، یہ ایجنڈا جو ہے وہ کس نمبر کے اوپر تھا، اور آپ ہمیں آ کے بتائیں کہ یہ اس کو سائن کس نے کیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اس سے پہلے یہ نیشنل اسمبلی میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے، اور سپریم کورٹ میں جانے سے 2 دن پہلے انہوں نے ایک اعلامیہ اور جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے اور ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں پہنچے اور چیف جسٹس صاحب نے شروع میں یہ کہا کہ جناب آپ ذرا اٹارنی جنرل صاحب میں تو خبریں پڑھ رہا ہوں آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ابھی آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا۔ اور جو حکومت ہے اس نے ترلے منتیں کر کے اپنے آرگومنٹس دوبارہ سپریم کورٹ میں کیے۔ اس کے بعد جب پولیٹیکل پارٹیز کی باری آئی، نون لیگ کے وکیل تھے اکرم شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کے فاروق نائک صاحب اور JUI کے کامران مرتضی، تینوں نے کہا کہ جناب ہم آرگومنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ذرا اعلامیہ اپنا پڑھ لیں جو جاری کیا گیا میڈیا کو۔ ان سب نے وہاں پہ کہا جی یہ میڈیا کی مس رپورٹنگ ہے، ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں، یہ تو میڈیا کہی جا رہا ہے، ہم نے تو نہیں بائیکاٹ کیا، اور ہم تو جناب یہ پروسیڈنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے ایک باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا ہے جو ہر جگہ چھپا ہے، یا تو آپ لوگ واپس جائیں اور اپنے کلائنٹ سے پوچھیں کہ انہیں سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، اور اگر اعتماد ہے تو آپ اس کی طرف سے آرگومنٹ کر سکتے ہیں نا، اگر اس کو اعتماد ہی نہیں ہے تو آپ ذاتی حیثیت میں آپ کا بڑا ہمارا احترام ہے تو، لیکن اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تو پھر ہم آپ کو کیسے سنیں گے؟ اور آج جو تقریریں ہو رہی ہیں کہ جی ہمیں تو سنا نہیں گیا اور فلانے کو نہیں سنا گیا، بنیادی طور کے اوپر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک تو پوری اس میں تو مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک جال بچھایا ہے، جس طرح سے زرداری صاحب نے پہلے ایک جال بچھایا تھا جس کے ذریعے انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرایا تھا۔ آج مریم نواز زرداری کی ایک بہت اچھے شاگرد ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے چچا کو ڈسکوالیفائی کرانے کے لیے جال بچھا رہی ہیں، اور ان کا خیال صرف یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ توہین عدالت میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، پارٹی بھی واپس مریم کو مل جائے گی اور چیزیں بھی ان کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اگر سمجھ عقل ہے تو وہ سمجھ جائیں گے، سمجھ عقل نہیں ہے تو وہ نہیں سمجھیں گے، یہ تو بہرحال ان کی اپنی مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اوپر عمل ہونا لازمی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی گئی ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزوں ان چیزوں کے معاملات کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی، اور یہ بات جو وزیر اعظم جو سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو باور کرائی جائے گی اداروں کی طرف سے کہ دیکھیے صاحب پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین سے منسلک ہیں، پاکستان کے ادارے پاکستان کے آئین کا احترام کرتے ہیں، اور ہم نے پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ ہم نے کسی سیاسی جماعت کے سیاسی مفادات کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کا حلف نہیں اٹھایا ہوا۔ پاکستان کی سپریم کورٹ انڈر آرٹیکل 175 آنورڈ پاکستان کے آئین کی محافظ ہے، اور اگر آپ کو فیصلے سے اختلاف ہے تو اس کا ایک قانونی طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے نظر ثانی کی نظر ثانی فائل کر دیں گے، ریویو فائل کر دیں گے، اور انتظار کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ بینچ 2 کا ہو یا 6 کا ہو یا 8 کا ہو یا 10 کا ہو، فورم شاپنگ میں نہیں کر سکتا۔ ایز اے کلائنٹ گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی چیف جسٹس کو کہ آپ لازماً یہ بینچ بنائیں اور اس میں یہ جج ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ اور آج جس طرح سے
چیف جسٹس پاکستان نے اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز نے جس طرح سے آئین کا تحفظ کیا ہے. آج چھٹا دن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ، چیف جسٹس پاکستان اور آئین پاکستان سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے. اور پوری قوم جو ہے، رات کو بھی آپ نے دیکھا عمران خان کی ایک اپیل کے اوپر. لیکن یہ تحریک انصاف کا جھگڑا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں، یہ ہر پاکستانی کا ایک جھگڑا ہے، ایک پریروگیٹو ہے کہ مجھے یہ بینچ 2 ہو یا 4 ہو یا 6 ہو، یہ میرا آپ کا پرابلم نہیں ہے. ہمارا تو صرف ایک پرابلم ہے کہ بھائی اسمبلی نہیں ہے، 90 دنوں میں الیکشن ہونا چاہیے. 90 دنوں میں نہیں ہوتا تو چلیں ہفتہ آپ نے آگے کر دیا، وہ بھی غلط ہے. ویسے میرا سپریم کورٹ کے فیصلے سے اختلاف ہے، 90 دنوں سے بھی آگے نہیں جا سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہر دفعہ صحیح ہو، بٹ سپریم کورٹ فائنل ہوتی ہے، تو اس لیے آپ کو ہر فیصلہ جو ہے وہ ماننا پڑتا ہے. دیکھیے، میری نظر میں پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ بات باور کروائیں وزیر اعظم کو، ان کی سیاسی جماعت کو، کہ پاکستان کے آئین مقدم رہے گا. پاکستان کے عوام، مملکت پاکستان کے عوام سب سے اہم ہے، ان کا رائٹ آف ووٹ سب سے اہم ہے. حکومت آئیں بائیں شائیں نہیں کر سکتی. آئین کے مطابق عمل درآمد ہونا ہے. حلف جو تمام لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے پرزرو اور پروٹیکٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن کو، اور یہ بحران کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر حکومت اسی ضد میں رہی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے، ہم نے سپریم کورٹ کو نہیں ماننا، تو دیکھیے پھر بڑی سیدھی بات ہے، ہم ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں. پہلے تو چونکہ آئین ہے، قانون ہے، ہمیں اس کے دائرے میں رہنا ہوتا ہے. جب ایک آئین ہی ختم ہو جائے گا تو پھر تو ہر شخص کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ احتجاج کا کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. لہذا ضروری ہے، اور ایک جس طرح کل خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان نے کل یہ کہا کہ یہ جس طرح سے 1970 میں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور فوج کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لایا گیا، پاکستان 2 لخت ہو گیا. ہم قطعی طور کے اوپر اپنی فوج کے ساتھ، اپنے فوجی جو ہمارے سربراہان ہیں ان کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، ہم کسی کنفرنٹیشن کے حق میں نہیں. ہمیں پوری امید بھی ہے، ہمیں ان سے توقع بھی ہے. پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی سوورینٹی کو اور پاکستان کے آئین میں دیے گئے حلف کو انشاءاللہ تعالی تمام ادارے اور سربراہان اس کا پہرا دیں گے، اور پاکستان اس بحران سے نکلے گا. اور اکنامک بحران سے نکلنے کے لیے پاکستان کا سیاسی بحران سے نکلنا ضروری ہے، اور یہی وہ امید ہے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہے اس کی توقع کریں. تھینک یو. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کے جو رہنما وزیر ہے وہ بڑے پرعتماد ہے کہ الیکشن 14 کو بھی نہیں ہوں گے، اور اکانومی ایمرجنسی کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں. آئینی طور پہ، قانونی طور پر کیا آپ سمجھتے ہیں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، نہیں لگ سکتی؟ اس کے دیکھیں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آئین کو ریفر کریں گے تو آپ نے اس کو سیریسلی نہیں لینا. پہلی بات تو یہ آئین میں جو 233, 234 اور 235 یہ وہ پروویژن ہیں جو پاکستان میں ایمرجنسی سے ڈیل کرتی ہیں. اب میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ رانا ثناء اللہ کی بات بالکل نہ سنیں. آپ ابھی جا کے نیٹ کے اوپر اپنے فون کے اوپر آرٹیکل 233, 34 اور 35 ایک دفعہ پڑھ لیں. آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں ایمرجنسی آ سکے. پاکستان میں الیکشن اگر انہوں نے روکنے ہیں اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، ملک میں مارشل لا لگ جائے گا. مارشل لا لگا، جس طرح بلاول بھٹو دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مارشل لا لگا کے ہم جو ہے یہ ہو جائے گا یا ایمرجنسی ہو جائے گی، وہ پھر علیحدہ صورتحال ہے. وہ پھر پاکستان کی قوم فیصلہ کرے گی کہ اس نے جمہوریت کے لیے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا. لیکن مارشل لا کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نہیں ٹال سکتے، الیکشن پاکستان میں آپ نہیں ٹال سکتے. آج جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اس ریزولوشن کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ مثلا پورا ہاؤس یہ کہہ رہا ہے، جو جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو زیادہ پتا ہوں گے. اور دوسرا جو گورنمنٹ نے بل موو کیا ہوا ہے سو موٹو کے حوالے سے اور جوڈیشل ریفارمس کے حوالے سے، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ نے روکا ہوا ہے یہ بل. اگر یہ 20 دن بعد بل آٹومیٹکلی دوبارہ پھر جاتا ہے
تو کیا پی ٹی آئی اس میں فریق بننے جائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریزولوشن ہے، اس کی جو قانونی حیثیت ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس کا یہ صفحہ بھرا ہوا ہے، پچھلا صفحہ خالی ہے، وہ کام آ سکتا ہے۔ ریزولوشنوں سے نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ ختم ہوتے۔ سپریم کورٹ کا اگر آپ نے فیصلہ ختم کرنا ہے اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2/3 میجورٹی سے ممبران کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، جس سے آپ سپریم کورٹ کی کسی ججمنٹ کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ججمنٹ آئین کے تحت آرٹیکل 184 کے تحت دی جاتی ہے، اور 184 کے تحت دی گئی جو ججمنٹ ہے اس کو صرف آپ 2/3 میجورٹی سے ختم کر سکتے ہیں، باقی ہر صورت میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ جو بل لے کے آئے ہیں، یہ بل جو ہے یہ میلا فائڈے کے اوپر مبنی ہے، بدنیتی کے اوپر مبنی بل ہے، جس میں ایک پچھلی تاریخ سے نواز شریف کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بحال ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ پاکستان آنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے وہ پاکستانیوں کے پیسے واپس کریں، اس کے بعد وہ جہاں مرضی جائیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تو وہ پیسے بھی سارے ہضم کرنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان آ کے وزیر اعظم بھی بننا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب ان کا جھگڑا ہے۔ آپ پیسے واپس کریں اور اس کے بعد جو، اور مریم نواز نے بھی پاکستان کے پیسے دینے ہیں، نواز شریف نے بھی دینے ہیں، یہ دونوں اپنا اپنا اپارٹمنٹس بیچیں، پاکستانیوں کو پیسے واپس کریں اور جو مرضی کریں۔ چودھری صاحب حکومت کہہ رہی ہے کہ ون مین شو ہے اس پر، خود بنے بیٹھے ہیں، لہٰذا ون مین شو ہے۔ یہ ون مین شو کی جنہوں نے راگ لاپا ہوا ہے، کیا یہ کسی اور ادارے کو بھی یہ میسج دے رہے ہیں ڈائریکٹ کہ ون مین شو آگے بھی بڑھ سکتا ہے، کسی اور ادارے کی طرف بھی یہ ہٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اور انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان کو انڈورس کیا ہے۔ ابھی 6 ججز نے ایک فیصلہ جو ہے وہ فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ججمنٹ کو جو ہے انہوں نے رد کیا ہے۔ 8 ججز جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ دے دی ہے، باقی سارے جو ججز ہیں ان کی اپنی اوپینینز ہیں۔ اور دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے یہ کوئی بٹالین نہیں ہے یا ریجیمنٹ نہیں ہے، یہاں پہ ہر جج کی اپنی اپنی اوپینین ہی ہوتی ہے، اور دنیا میں اسی لیے یہ ایک فلیکسیبل سسٹم آتے ہیں، ان میں ایک لچک ہوتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں میں۔ لا ڈیولپ ہی ایسے ہوتا ہے جب مختلف سوچ کے لوگ جو ہیں اپنا اپنے رائے دیتے ہیں۔ یہ بٹالین نہیں ہے کہ جو کمانڈنگ افسر نے جو کہہ دیا سب نے اس طرف چل پڑنا ہے۔ یہ ججز سے توقع بھی ہے، امریکہ میں، یو کے میں، کہیں پہ بھی جو ججمنٹس ہیں وہ یونانیمس نہیں ہوتی، ان کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ اوپینینز ہوتی ہیں، لیکن ہم میجورٹی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور میجورٹی پہ ہم چلتے ہیں۔ بات یہ بتائیے گا کہ جتنے کیسز خان صاحب کے اوپر چل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بیل بھی ان کی ہو رہی ہے، ایکسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور پارلیمان کا بھی ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہوا، تو کیا جو یہ حالیہ 10-15 دن کی ڈیولپمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہیں پہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے کہ بالکل نیوٹرل ہو چکی ہے، کوئی عمل دخل نہیں کری جو تھی؟ دیکھیں آرمی چیف نے ایک تقریر کی تھی کافی عرصہ پہلے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ کنسنسس سے آگے بڑھا جائے۔ ان کی اسپیچ کے بعد ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے بات کی ہے اس کو پریکٹیکل کیسے جو ہے وہ آگے بڑھایا جاتا ہے، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں حکومت کو ہمارے ساتھ بیٹھے، ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے آپس میں، اور ہم لوگ ایک نیشنل الیکشن کی ڈیٹ طے کر لیں، ملک میں نیشنل الیکشن ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہتے، جھگڑا یہ ہے، جھگڑا صرف ایک ہے، وہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے، ہم اپنا یہ حق تو کبھی بھی فورگو نہیں کریں گے، ہمیں جتنا عرصہ لڑنا پڑے گا پھر ہم لڑیں گے۔ 12 مہینے سے ہم لڑ رہے ہیں، اگلے ہم 12 مہینے بھی ضیاء الحق کے خلاف پاکستان 11 سال لڑا تھا، باقی ملکوں میں جدوجہدیں سالوں پہ ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی سالوں میں ہوتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا لڑائی کر رہی ہے حکومتی سائڈ سے، تو الٹیمیٹلی آپ بلی کس کی دیکھ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کی ہوگی یا پوری کیبنٹ کی ہوگی یا پی ڈی ایم کی ہوگی؟ الٹیمیٹلی مجھے سب سے سجا ہوا بکرا تو وزیر اعظم ہی لگ رہے ہیں۔ صاحب جس طرح عمران نے سوال کیا، سوال تھا کہ نیوٹرل ادارے کی جانب سے،
कौन सा ऐसा जेस्चर है जिसे आप समझते हैं कि हाँ अब अदारा जो है वो वाकई न्यूट्रल हो गया है और आपकी बात कल पता चल जाएगा। एक सवाल पूरा हो जाएंगे। इमरान खान साहब बार बार 3 अशखास में से एक शख्स जेस्चर समझेंगे, देखिए यही वो देखिए बात यह है, अब तो सूरत हाल सामने आ जाएगी। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, उस नेशनल सिक्योरिटी का एलामिया तय कर देगा कि कौन किधर खड़ा है, और जो जिधर खड़ा होगा उसका पता चल जाएगा। थैंक यू। वो हमें पता लग गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कोई भी इलेक्शन को नहीं डाल सकता। हुकूमत बिल बदनीयती पर मबनी है। बिल में नवाज शरीफ को नाअहल होने का इख्तियार दिया जा रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तान से पैसे दें और जहां चाहें वो जा सकते हैं।